مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحلم أمتي معاوية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب. رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما. جس جگہ تے حضور دے قدم لگے اس تھان ورگی کوئی تھان نہیں ہو. جس نام دیاں قسماں رب چاہے اس نام ورگا کوئی نام نہیں ہو. تے جیڑی میرے حضور دا منہ چومے اس ماں ورگی کوئی ماں نہیں ہو. چلو چلیے جالیاں کول گئیے اس چھاں ورگی کوئی چھاں نہیں ہو. یا رب صلی وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تمام حضرات محبت عقیدت پیار نال کوئی زبان خالی اور محروم نہ رہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات محبت نال درود شریف پڑھ لو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل احترام واجب الاحترام محترم جناب بھائی مشتاق صاحب جنہاں دے پوتے معصوم چھوٹے بچے امیر معاویہ جو محترم بھائی اشتیاق صاحب دا صاحبزادہ اور بیٹا ہے، اس بچے دے عقیقے دی ایک مبارک مجلس ہے جس کے اندر اسی سارے جمع ہیں. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اس بچے نو والدین تمام اعزاء اقارب پورے خاندان واسطے حقیقت دے اندر خوشی دا باعث بناوے اور پورے خاندان دی اکھاں دا نور بناوے، دل دا سرور بناوے، نیک بناوے، لمبی زندگی عطا فرما. عقیقہ ایک مسنون عمل ہے، سنت عمل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما دا خود عقیقہ فرمایا اور 7ویں دن امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما دی ولادت دے 7ویں دن آپ نے سر دے بال کٹائے، بال صاف کرا کے
اس دے وزن دے برابر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی خیرات فرمائی اللہ دے رستے اور پھر 2 بکرے ذبح کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انہاں نواسیاں اور صاحبزادیاں دا عقیقہ فرمایا. لہذا عقیقہ سنت ہے، مسنون عمل ہے، بڑا مبارک عمل ہے، اور اس کی برکت نال اللہ پاک بچے تو آفتاں مصیبتاں پریشانیاں ختم فرمان دے، او دی زندگی دے اندر اللہ پاک برکتاں عطا فرمان دے. اس واسطے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب بھی ارشاد فرمائی کہ اپنے بچیاں دا عقیقہ کریا کرو، اس سنت اور مسنون عمل. لہذا بھائی اشتیاق صاحب انتہائی مبارکباد دے مستحق نے کہ جنہوں نے ماشاءاللہ بچے دا نام بھی بڑا مبارک، ایک صحابی رسول بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برادر نسبتی انسان دا جڑا سالہ ہوندہ ہے انہوں برادر نسبتی کیا جاتا ہے. سیدنا حضرت امیر معاویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برادر نسبتی یعنی حضور دے سالہ لگنا. انہوں نے مبارک نام تے انہوں نے اپنے اس بچے دا نام رکھیا. اللہ پاک اس نو صحیح معنی دے اندر امیر معاویہ دا غلام بناوے، صحابہ دی غلامی نصیب فرماوے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت، جو عشق اور پیار اللہ نے صحابہ نو عطا فرمائی آئی، اللہ اس محبت اور پیار دی کچھ جھلک اسانو سب نو نصیب فرما دے. کچھ اکھو آمین. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح برادر نسبتی نے، اس اعتبار نال امیر معاویہ خال المسلمین، خال المؤمنین یعنی تمام ایمان والے، تمام مسلمانوں نے مامو لگنے. امیر معاویہ ساڑھے کے لگنے بولو سارے مامو لگنے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جتنیاں بھی بیویاں جنہاں عورتاں دے نال پیارے نبی نے نکاح فرمایا او مومنہ دیاں، سارے نہیں بول رہے، مومنہ دیاں ماما نے. قرآن پاک نے سانو یہ گل دسی ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ کہ نبی دی بیویاں مومنہ دیاں، جڑا مومن بیٹھا ہو. چنانچہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی ہمشیرہ جس دا اصل نام ہے بی بی رملہ، کنیت ہے ام حبیبہ، اصل نام رملہ اور انہوں نے کنیت ام حبیبہ. اے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی ہمشیرہ اور بہن ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ، اور جدو نبی دی بیوی تے نبی دی زوجہ ہے تے پھر مومنہ دی کے لگی، اچھی آواز ماں. اس اعتبار نال اگر دیکھیا جائے تے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے ایمان والے دے کے لگ سے اپنی اماں دا جڑا بھائی ہے وہ ساڑھا کے لگ دے مامو. لہذا حضور دی بیوی ہے حضرت امیر معاویہ دی بہن اور ہمشیرہ ہے بی بی رملہ. اس اعتبار نال اس رشتے دے نال جناب امیر معاویہ ساڑھے کے لگے مامو. اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسرے رشتہ داری بھی عرض کر دے وہاں تاکہ اس بچے دی صحیح محبت ساڑھے دلائیں آوے، جس دا نام امیر معاویہ صحابی رسول دے نام تے رکھیا گیا ہے. جناب امیر معاویہ جویں نبی دا رشتہ دار ہے، اسی طرح امام حسین دا بھی رشتہ دار ہے. حسین نہیں بولے گا بے شک، جنہوں نے حسین نال پیار ہے اونچی اکھو بے شک. حضرت امیر معاویہ جویں نبی دا رشتہ دار ہے، اسی طرح امام حسین دا بھی رشتہ دار ہے. جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ایک ہمشیرہ جس کا میں عرض کیتا ہے کہ حضور دی بیوی ہے، مومنہ دی ماں ہے، اس اعتبار نال امیر معاویہ سارے مومنہ دے مامو ہیں. جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی دوسری ہمشیرہ
انہاں دی بیٹی ہے بی بی لیلا. اے بی بی لیلا جو ہے اے جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیوی ہے، یعنی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بھانجی امیر معاویہ دے نکاح دے اندر ہے. امیر معاویہ نے جناب امام حسین نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بھانجی دے نال شادی کی تھی، بھانجی دے نال نکاح فرمایا. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر اس بی بی لیلا دے وچ جو بیٹا اللہ پاک نے بچہ عطا فرمایا، جس دا تذکرہ جس دا ذکر اگلے مہینے محرم الحرام دے شہادت جڑے پڑھ دے لوگ انہاں دے شہادت دے ذکر دے اندر، شہادت والے واقعہ دے اندر تسا ذکر سن دے رہندے ہو. کربلا دے میدان دے اندر شہادت دا جام نوش کرن والا جناب حضرت جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا صاحب زادہ 18 سال دا جوان جس نے میدان کربلا دے اندر جام شہادت نوش فرمایا، جناب حضرت بولو 18 سال دا جڑا امام حسین دا بیٹا کربلا شہید ہویا، اُنہاں نام کیا پتہ ہی کوئی نہیں. علی اکبر سن دے نہیں تذکرہ اور ذکر جناب امام حسین دا 18 سال دا بیٹا کربلا شہید ہویا، جس دا نام کیا ہے بولو سارے علی اکبر. جناب علی اکبر امام حسین دا بیٹا کربلا دے میدان شہادت دا جام نوش کرن والا 10ویں محرم نو شہادت پان والا امام حسین دا بیٹا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بھانجی حضرت بی بی لیلا دے وچ پیدا ہویا. چنانچہ جناب حضرت علی اکبر انہاں دی والدہ دا نام ہے بی بی لیلا، جو امیر معاویہ دی بھانجی لگ دی ہے. امیر معاویہ دی کے لگ دی ہے؟ بھانجی لگ دی ہے. اس رشتے دی وجہ نال، اس رشتے دے اعتبار نال جناب امیر معاویہ جویں نبی دا رشتہ دار ہے، اسی طرح حسین دا بھی بولو اچھی آواز کچھ یاد بھی کیتا کرو. ساڑھے سنیاں نو بیچارے نو کچھ بھی نہیں پتا ہوندہ، وہ گلہ سی پکائی ودیا جڑی انہاں سن پکوائیاں. حالانکہ ساڑھا مسلک سچا، ساڑھا عقیدہ سچا، ساڑھا نظریہ سچا، ساڑھا قرآن سچا، ساڑھا نبی دا فرمان سچا، ساڑھا عقیدہ اہل سنت والجماعت، اور ساڑھا نام سنی خود نبی نے رکھے. ساڑھا نام اہل سنت والجماعت کسی مولوی دا رکھیا ہے نہیں، کسی فرقہ بندی دے طور پہ نام نہیں رکھیا گیا، کہ ساڑھا نام خود نبی نے رکھے. آکھو الحمدللہ، اچھی آکھو الحمدللہ. قرآن پاک دے اندر چوتھے سپارے سورہ آل عمران چلا رب العالمین فرمان دے یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، فرمایا میدان قیامت. توجہ میرے علیہ پاس رکھو، میں انشاءاللہ زیادہ لمبی نہیں گل کراں گا، لیکن عقیدے دیاں سونیاں گلاں اللہ کرے سانو سمجھ بھی آ جاویں، ساڈے دل وچ بہ جاویں، سانو عمل دی بھی اللہ توفیق عطا فرما. یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، اللہ فرماندے قیامت دے میدان وچ بعض چہرے چمکدار ہوسن، روشن ہوسن، منور ہوسن، اور بعض چہرے قیامت والے دن سیاہ ہو جاسن، انہاں دے اوتے ذلت تے رسوائی چھا جاسی. جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا، سنیا جنہاں لوگاں دے چہرے روشن ہوسن، چمکدار ہوسن، منور ہوسن، وہ لوگ کون ہوسن؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا اہل سنت والجماعہ، فرمایا میدان قیامت جنہاں دے چہرے 14ویں رات تے چند کی طرح چمک رہے ہوسن، وہ اہل سنت والجماعت. سبحان اللہ. وہ کون ہوسن؟ اہل سنت والجماعت، جنہاں نو سادہ لفظ ہے سنی آکھ دیتا جاندا ہے. اے سنی نے انشاءاللہ جنہاں دے قیامت والے دن چہرے چمکدار ہوسن، چہرے روشن ہوسن، چہرے منور ہوسن. 14ویں رات کا چند اتنا نہیں چمکدا، انشاءاللہ صحیح عقیدے اور صحیح نظریے دی برکت نال جویں سنیاں دا اہل سنت والجماعت دا چہرہ چمکے گا، اور اللہ انہاں نو صحابہ دے اہل بیت نال محبت اور پیار دی برکت نال بغیر حساب و کتاب جنت عطا کرے گا. کیونکہ اہل سنت والجماعت اللہ پاک نے انہاں نو 2 اکھیاں عطا فرمائی. الحمدللہ ساڈیاں 2 اکھاں
ایک اک ساڈی صحابہ ہیں، ایک اک ساڈی اہل بیت ہیں۔ الحمدللہ سانو صحابہ نال بھی پیارے، سانو اہل بیت نال بھی پیارے، اسی صحابہ دے بھی غلاماں، اسی اہل بیت دے بھی غلاماں۔ اس واسطے الحمدللہ نہ اسی خارجیاں نہ اسی رافضیاں، بلکہ اسی اہل سنت والجماعت۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی نے سانو الحمدللہ سونا عقیدہ، سونا نظریہ، سونا مسلک اور سونا تے مبارک نام اہل سنت والجماعت عطا فرمایا۔ اسے نام دی برکت نال تے اسی بچے دا عقیقہ طے کرنے ہاں، کیونکہ اسی سنی ہاں، اسی نبی دے غلاماں، سانو صحابہ تے اہل بیت نال پیارے، اسی نبی دی سنت تے عمل کرنے ہاں، نبی دی سنت تے چلتے ہاں۔ جویں میں عرض کیتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دا عقیقہ فرمایا، اور اس بچے دا چونکہ نام صحابی رسول برادر نسبتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سالے خال المسلمین، تمام ایمان والے تمام مسلمانوں دے ماموں جناب امیر معاویہ دے نام پہ رکھا گیا، جو کہ نبی دا بھی رشتہ دار ہے، امام حسین دا بھی حسین نہیں صرف بولے سی، جی میں امیر معاویہ نبی دا رشتہ دار ہے، اسی طرح حسین دا بھی رشتہ دار ہے، کہ نبی دا رشتہ دار حسین دا رشتہ دار، اور ساڈا پیارا کیوں نہ ہوئے، ساڈی اکھاں دا تارا کیوں نہ ہوئے، سانو اودے نال محبت کیوں نہ ہوئے، سانو اودے نال پیار کیوں نہ ہوئے، اسے واسطے تے خوش ہو کے اسی اپنے بچیاں دا نام معاویہ رکھیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار دعاواں امیر معاویہ واسطے فرمائیاں۔ ایک موقع تے حضور نے فرمایا ربا امیر معاویہ نو کتاب قرآن پاک دا اور حساب یعنی ریاضی دا علم عطا فرما۔ اور ایک موقع تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربا قیامت کا دن ہوئے گا، سارے ایمان والے جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، جس وقت معاویہ جنت کی طرف جائے گا، میرا رب امیر معاویہ نے نور ایمان دی چادر عطا فرمائے گا۔ امیر معاویہ نے رب ایمان دی چادر، نور دی چادر عطا فرمائے گا، اور امیر معاویہ وہ ہے جڑا رب دا بھی پیارا، رب دے رسول دا بھی پیارا، تے پھر مومنہ نو بھی بولو ایمان والیاں نو بھی پیارا، مسلمانہ نو بھی پیارا، کیونکہ انہاں دی ہمشیرہ جناب بی بی رملہ نبی دے نکاح وچ ہے، نبی دے حرم وچ ہے، نبی دے گھر ہے۔ حدیث پاک جو واقعہ اللہ توجہ کر سو میں چند موٹی تواڈے دامن دے اندر دینا چاہنا۔ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ہمشیرہ نبی دی زوجہ مومنہ دی ماں، سارے مومنہ دی، جڑا مومن بیٹھے اچھی کوے سارے مومنہ دی، کیونکہ اسی کہنے ہیں کہ نہ رشت ضروری نے نہ یار ضروری نے، نہ رشت ضروری نے نہ یار ضروری نے، دن حشر تے بخشش لئی سرکار ضروری نے، دن حشر تے بخشش لئی سرکار ضروری نے، جنت جے تو چاہنا ہے حب رکھ لے پنج تن دی، اور جنت جے تو چاہنا ہے حب رکھ لے، اچھی آواز نال بولو، اسی پنجا دے وے غلام، چارا دے وے غلام، بارہ دے وے غلام، اسی پانچ تن والے نہیں سب تن والے ہاں، اسی کہنے ہاں پانچ تن پاک نہیں سب تن پاک نے، نبی دی ساری آل بھی پاک، نبی دی ساری جماعت بھی پاک۔ میرے شیر پہ ذرا توجہ دینا، میں عقیدے دی گل کہنا چاہنا، نظریے دی گل تواڈے دامن وچ پانا چاہنا، میں کہنا او جنت جی تو چاہنا ہے حب رکھ لے پنج تن دی، پنجان جے مندا ہے، پنجان جے مندا ہے، پہلے چار ضروری نے، پنجان جے مندا ہے، پنجان جے مندا ہے، پہلے چار ضروری نے، نہ
امید لے کے بیٹھے ہو میرے نال کہو دن حشر تے بخشش لئی سرکار ضروری اور میں ویکھنا چاہنا اس مجمع دے اندر مومن کیڑا کیڑا بیٹھا ہے مینوں لگدا ہے سارے ایمان والے بیٹھے ہوئے نے مومن بیٹھے ہوئے نے ایتھے سارے عاشق آئے نے فاسق آیا ہی کوئی نہیں سبحان اللہ ایتھے سارے نبی دے عاشق بیٹھے نے کیونکہ نبی دی سنت دی محفل ہے نبی دی سنت دی مجلس عقیقے دی محفل ہے ایتھے نبی دا عاشق ہی آئے گا فاسق نہیں آئے گا اس واسطے ایمان والے بیٹھے نے تے پھر میں انہاں کیوں نہ کہنا کہ مومن جت کہلاوے من سوہنے دی بیویاں نو سبحان اللہ مومن جت کہلاوے من سوہنے دی بیویاں نو من آقا دی بیویاں نو انما من دی عظمتاں دے انما دی عظمتاں دے اقرار ضروری نے انما دے دشمناں دے انما دے دشمناں دے انکار ضروری نے نہ رشت ضروری نے نہ یار ضروری نے دن حشر تے بخشش لئی سرکار شفاعت دی امید لے کے بیٹھے ہو سارے کہو دن حشر تے بخشش لئی سرکار سرکار ضروری نے جناب حضرت امیر معاویہ چلے نے آج معاویہ کتھے چلے ہو آج فرمایا میں نبی دے گھر پہ آ جانا وا نبی دے حرم دے اندر پہ آ جانا وا نبی دے گھر دے حاضری دینی ہے کیونکہ میری بہن تو میری ہمشیرہ نبی دے نکاح چ آ گئی ہے سارے مومنہ دی ماں بن گئی ہے ایمان والیاں دی ماں ہو گئی ہے میں اس ہمشیرہ نو ملن واسطے جا رہا اپنی بہن نو ملن واسطے جا رہا جناب امیر معاویہ حضور دے گھر آئے نے حضور دی اہلیہ تے حضور دی بیوی کو لائے نے میں انج کماتے بے جا نہیں ہوئے گا سارے مومنہ دی ماں کو حضرت امیر معاویہ آ کے بیٹھے نے حضرت امیر معاویہ آئے نے جناب حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی دے سر دے اندر تیل لانا شروع کیتا توجہ توجہ اپنے بھائی دے سر دے اندر مالش پئی کر دیا نے تیل پئی کر دیا نے کیونکہ بہنا تے بھائیاں دا جڑا رشتہ ہوندا ہے اس تو کون انکار کر سکدا ہے جناب ام حبیبہ امیر معاویہ دے مبارک سر تے تیل لا رہیاں نے اتنی دیر گزری ہے حضور اندر آ گئے سبحان اللہ ماشاءاللہ میرے نبی اندر بولو یعنی آ گئے تو مطلب یہ ہے کہ پہلے نہیں تھے پہلے کیونکہ ہر جگہ موجود کون ہے اللہ یہ صرف عقیقے کی محفل نہیں ہے عقیدے کی محفل بھی ہے ہم کہتے ہیں حضور آ گئے سب مانتے ہیں کہ حضور سنی بھی مان رہے ہیں بریلوی بھی مان رہے ہیں اہل حدیث بھی مان رہے ہیں کہ حضور میں کہتا ہوں جب سب کہہ رہے ہیں کہ آ گئے پھر لڑتے کیوں ہو پھر جھگڑا کس بات کا لڑائی کس بات کی جب سب کہہ رہے ہیں کہ حضور آ گئے حضور آ گئے تو مطلب یہ ہے کہ پہلے نہیں تھے اور یہ عقیدہ صرف میرا نہیں میرے اکابر کا نہیں اٹھا عارفوں کے سردار شور کوٹ کے بڑے پیر اور بڑے مرشد جناب حضرت سلطان باہو اپنے انداز میں کہہ کے چلے گئے فرمایا نال یقین نال یقین تے کامل اکمل اے گل ثابت ہوئی یہ میرا عقیدہ نہیں میرے اکابر کا عقیدہ نہیں قرآن نے بھی یہی عقیدہ بتایا سلطان باہو نے بھی یہی عقیدہ بتایا
بتایا کہ حاضر ناظر کون ہے، اللہ عالم الغیب کون ہے، اللہ ہر جگہ موجود کون ہے، اللہ ہر ایک کی ہر جگہ پہ سن کے ہر ایک کو عطا کرنے والا کون ہے، اللہ بیٹیاں بیٹے دینے والا کون ہے، اللہ اے دھیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا، کچھ بھی نہ دے وے انکون سبحان اللہ پوچھدا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک بندہ مجھے کہنے لگا سلطان باہو دے دربار سے بن کے بیری کھڑی ہے، بیری او دے تلے چادر بچھائیے نا، اگر پھیر ڈھوے تے پتر ڈھیلا ہے، پتر ڈھوے تے تھی ڈھیلی ہے۔ میں نے کہا واہ عجیب، آج کہتے ہو سلطان باہو کی بیریاں بھی بیٹے دیتی ہیں، حالانکہ سلطان باہو دا اپنا پتر کوئی نہ، اپنا بیٹا نہیں ہے سلطان باہو کا۔ میں بڑا ذمہ دار اپنے مسلک کا مولوی ہوں، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے اکثر کئی جگہ پہ یہ بات کہی ڈنگے کی چوٹ پہ، آج کہتے ہیں امیر جناب سلطان باہو دی بیریاں بھی پتر دے دیا، اگر بیریاں بیٹے دیتی تھے سلطان باہو